بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج پاکستانیوں کے لیے اور ملک بھر کے مسلمانوں کے لیے یہ خبر انتہائی افسوسناک ہے کہ رات کو 2 بجے فلسطین کے سیاسی امور کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا۔ اسماعیل ہانیہ ایران کی دعوت پر صدر ایران کے حلف برداری میں شرکت کے لیے وہاں پہنچے اور یہ حادثہ پیش آیا۔ امریکہ اور اسرائیل ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو شخصیات یا جو جماعتیں، جو لوگ ان کے مخالف ہیں، ان کی استحصالی اور قبضہ گیری کے مخالف ہے، ان کو وہ چن چن کے قتل کرواتے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کا سانحہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ وہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے اور انہوں نے اسرائیل کے قبضے کے خلاف مسلسل جدوجہد کی اور آخر دم تک وہ کہتے رہے کہ مسجد اقصی اور فلسطین کو آزاد کر کے دم لیں گی۔ اس کے جذبات شہادت کے بھی اس کے چہرے سے چھلکتے تھے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ اس سے قبل مختلف اوقات میں ان کے بیٹے، اہلیہ، بچی اور فیملی کے درجنوں لوگ شہید کیے گئے۔ اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے کہا کہ ارض فلسطین اور بیت المقدس کے لیے میں آخری دم تک لڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا حادثہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ ایران کی دعوت پر ایران چلے گئے۔ اب ایران کے جو سیکورٹی فورسز تھے، کیا ہم یہ سمجھے کہ ان کی ناکامی ہے کہ ایران میں آ کر اسرائیل حملہ کرتا ہے، میزائل کا حملہ کرتا ہے؟ اس سسٹم کا توڑ کیا ایران کے پاس نہیں تھا؟ یہ سوال ہے، اور اس سوال کا بہتر جواب خود ایران دے سکے گا۔ بظاہر تو اسرائیل نے جنگ کو وسعت دینے کے لیے یہ حرکت کی ہے، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے جو قرب و جوار میں عرب ریاستیں ہیں، وقفے وقفے سے وہاں بھی وہ بمباری کرتے ہیں، میزائل مارتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ مسلم دنیا لفاظی پر گزارا کر رہی ہے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، مگر اب تک اسرائیل کے خلاف کسی نے کوئی اقدام نہیں اٹھایا۔ فلسطینی اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں۔ غزہ کے مسلمان محاصرے میں ہیں، پانی ان کو میسر نہیں، کھانا میسر نہیں،
مسلم دنیا اندھی ہے، نہیں دیکھ رہی؟ جب ان کے سروں پہ بات آئے گی تب ان کو پتہ لگے گا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اب مسلم دنیا کو بیدار ہونا چاہیے، فلسطینیوں کی مدد بھی کرنی چاہیے، اور کوئی ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اگر جنگ کی سکت ان میں نہیں ہے، جنگ کی وہ جرت نہیں کر پاتے، تو کم از کم سیاسی، سماجی، اقتصادی بائیکاٹ تو کریں۔ میں سمجھتا ہوں اگر 2 دن بھی مسلم دنیا تیل بند کرے صرف، تو اسرائیل سمیت جو مسلم دشمن قوتیں ہیں وہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام کا مطالبہ ہے کہ OIC، عرب لیگ، یہ تنظیمیں کس درد کی دوا ہے؟ یہ کب کوئی حرکت میں آئیں گی؟ یہ کب کوئی کردار ادا کریں گی؟ یہی موقع ہے کردار ادا کرنے کا۔ اسماعیل ہانیہ اب وہ ہم میں نہیں رہے، لیکن ایک سوال چھوڑ کے چلا گیا، اور وہ سوال مسلم دنیا سے ہے، وہ مسلم امہ سے ہے، وہ OIC سے ہے، وہ عرب لیگ سے ہے، کہ کیا بیت المقدس ہمیشہ اسرائیل کے محاصرے میں رہے گا اور مسلم دنیا تکتی رہے گی، یا کوئی جرت کا مظاہرہ کرے گی؟ یہ ایک سوال ہے۔ بہرکیف میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آسان ہے ہمارے لیے، سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے، پاکستانی بھائی کے لیے، وہ بھی بے تحاشا بیت المقدس سے، قبلہ اول سے محبت بھی کرتے ہیں، جذبہ بھی رکھتے ہیں، مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ سرحدیں کھول دی جائے، ہمیں اجازت دی جائے، تو ہم کفن باندھ کے بیت المقدس کی تحفظ کے لیے چلے جائیں گے۔ یہ بہرحال مملکتیں کر سکتی ہیں، ہمارے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو ضرور کرتے۔ اور اس وقت میں ان محاصرین کے لیے جمعیت علماء اسلام نے ملک بھر سے چندے وغیرہ بھی کیے، ان تک پہنچائے، اور ابھی بھی ہمارا دسترخوان وہاں لگا ہوا ہے جمعیت علماء اسلام کے نام سے۔ مگر یہ ہے کہ تنظیمیں یہی کچھ کر سکتی ہیں، بڑا اقدام ریاستیں کر سکتی ہیں۔ حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اس بارے میں میدان میں آئے، کردار ادا کرے، اور مسلم دنیا کو ذرا جھنجھوڑے۔ اللہ کرے کہ ریاست پاکستان میں بھی یہ ہمت آئے، دیکھنے میں تو نہیں آ رہا۔ اور اسی طرح ہم انشاءاللہ جمعے کے دن ملک بھر میں مساجد میں مذمتی قرارداد اور مظاہرے کریں گے، اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے۔ جمعہ کو ملک بھر میں احتجاجی مظاہرہ، یکجہتی احتجاجی مظاہرہ فلسطین کے ساتھ، اور اسی طرح مساجد میں قرارداد مذمت پاس کی جائے۔ اور جمعیت علماء اسلام نے پارلیمنٹ میں بھی قرارداد مذمت کے لیے کاغذ جمع کیا ہے۔ کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ کم از کم اس ہاؤس سے قرارداد مذمت جانا چاہیے۔ جو چیف جسٹس صاحب نے فیصلے صادر کیے ہیں، اور اس کو کنڈم کرنا چاہیے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب ہوش کے نہ کھل لیں، ان کے ساتھی ہوش کے نہ کھل لیں۔ ختم نبوت کا مسئلہ انتہائی اہم مسئلہ ہے، ہمارے عقیدہ و ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر تمام مکاتب فکر جو مختلف تنظیموں جماعتوں میں ہیں وہ بھی متفق ہیں، اور کسی کی دو رائے نہیں ہے۔ ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے تو سارے کے سارے جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔
اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے، اب بھی وقت ہے کہ چیف جسٹس صاحب عدالت عالیہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ واپس لے لیں، ورنہ اس کے نتائج بہت بھیانک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ آج جو فلسطین کے حوالے سے، اور اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، بلوچستان میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ بلوچستان میں تو ایک جلسہ ہونا تھا گوادر میں، اس جلسے کو ناکام بنانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے گئے، نہتے لوگوں پر فائرنگ کی گئی، اس کے نتیجے میں لوگ جو ہے کافی تعداد میں جو ہے لوگ مر گئے۔ تو ایسے میں جو تنظیم تھی انہوں نے احتجاجاً سڑکیں بند کی ہیں، تو 4-5 روز سے مسلسل سڑکیں بند ہیں۔ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی رٹ نہیں ہے، کوئی ذمہ دار لوگ ان سے مذاکرات کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی صورت تو یہ ہے کہ رات دن غروب ہوتے ہی رات میں سب سرنڈر کر کے چلے جاتے ہیں، پولیس والے، ایف سی والے، جو بھی ہیں۔ تو ایسے حالات میں ریاست کو کردار ادا کرنا چاہیے، ڈنڈے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مذاکرات کے ذریعے مفاہمت کا راستہ اختیار کر کے جو بھی ان کے مطالبات ہیں ان مطالبات پہ غور کرنا چاہیے، چاہے پشتونخوا خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں یا بلوچستان کے لوگ ہیں۔ ان کے مسئلے معصومانہ ہیں، اور ایک میری رائے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ان کا مطالبہ ہے کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کیا جائے، یہی ایک مطالبہ ہے۔ اگر آپ چھوڑ نہیں سکتے تو عدالتوں کے حوالے کریں، جیل کے حوالے کریں، وہ اپنا کیس لڑے، ان کے ورثاء کو پتہ چلے 8-10 سال سے کہ وہ زندہ ہے یا مر گئے ہیں۔ تو آئین یہ حق دیتا ہے ہر شخص کو، ہر جماعت کو، کہ وہ اپنے مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کرے، پرامن جلسہ کرے، مظاہرہ کرے۔ تو یہ حق ہر شہری کو ہے، تو ہمارے حکمران اس حق کو سلب کیوں کرتے ہیں؟ تو بہرکیف میں ان واقعات کی مذمت بھی کرتا ہوں اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مصالحت کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، مذاکرات کے ذریعے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ اس طرح حالات ٹھیک نہیں ہوں گے بلکہ بڑھتے رہیں گے اور حالات خراب ہوتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی جیسے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے حوالے سے بات کی اور پاکستان کے اندرونی صورتحال سے بات کی، تو مختلف دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسلامی ممالک نے صرف مذمت تک اتفاق کیا ہے، ٹیکنالوجی کے میدان میں وہ پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے بار بار جو ہے اسرائیل یا امریکہ وہ ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے اور ملکوں میں آ کے جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے اور لوگوں کو شہید کرتا ہے۔ اسماعیل ہانیہ سے پہلے خود ایرانی صدر بھی جو ہے وہ ایک حادثے میں مارے گئے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پر او آئی سی یا عرب لیگ کی جس کی آپ نے بات کی، کیا کوئی ہنگامی اجلاس نہیں ہونا چاہیے؟ کیا کوئی فیصلہ کن فیصلہ نہیں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ صرف قرارداد مذمت منظور کی جائے یا صرف مظاہرے کیے جائیں؟ ایک چیز۔ دوسری چیز جو آپ نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات کی ہے، وہاں پر پارا چنار کی صورتحال ہو یا گوادر کی ہو یا پھر بنوں کی صورتحال ہو، اس صورتحال میں جمعیت علماء اسلام کا اپنا ایک رول ہے، کے پی میں بھی اور بلوچستان میں بھی۔ کیا کردار ادا کر سکتی ہے جے یو آئی؟ سوال ذرا آگاہ کیجیے تاکہ مسئلہ حل ہو سکے۔ دیکھیں، بالکل ایرانی صدر بھی ایک حادثے کا شکار ہوئے اور جس پر ہم نے افسوس کا اظہار بھی کیا، اور اب اسماعیل ہانیہ کا یہ ثانیہ ہوا ہے۔ اب یہ ثانیہ جو ہے نا وہ تو ہیلی کاپٹر یا جہاز میں یا جو بھی صورتحال تھی، اس کی کوئی واضح چیز ابھی تک سامنے نہیں آئی، لیکن یہ تو بالکل ایران شہر جو دارالخلافہ ایک تہران اس کے اندر ہوا ہے، تو یہاں بڑے سوالات اٹھتے ہیں۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ او آئی سی یا عرب لیگ مسلم دنیا کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ فوری طور پر کوئی اجلاس کریں، اور صرف قرارداد سے بات ابھی آگے بڑھ گئی ہے، ابھی عملی اقدام کی ضرورت ہے۔ ہم درخواست کرتے ہیں ان سے کہ وہ ایک ٹھوس اقدام کریں۔ جہاں تک خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی بات ہے، اب تک بھی تھوڑا اگر امن ہے وہاں تو وہ ہماری وجہ سے ہے، حکومت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہم نے بلوچ پشتون کے درمیان بھی کبھی تنازعات ہوتے ہیں تو ہم بھائی چارے کی بات کرتے ہیں اور اس کو رفع دفع کرتے ہیں، اور اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ دن بدن یہ چیزیں گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اب مذاکرات کرنا، ان کے مطالبات کو تسلیم کرنا، یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اگر مذاکرات بھی کریں گے تو ہمارے پاس دینے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں ریاست سے کہہ رہا تھا کہ ریاست ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، اور لاٹھی گولی سے کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس طرح کی تحریکیں لاٹھی گولی سے بڑھتی ہے، گھٹ نہیں ہوتی۔ اچھا سر، یہ فرما دیجیے گا کہ وزیر اعظم کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے جو شہادت ہوئی ہے اسماعیل ہانیہ کی، وہ اسے اجلاس بلانے کے حوالے سے ابھی تک حکومت کی مسلسل خاموشی نظر آ رہی ہے، اور دوسرا سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا ہے کہ آئین میں ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں آئے گا، آئین میں جو موجود ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، اور آرٹیکل 6 کی آپ حمایت کریں گے کہ لاگو ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں نے کل اپنے اسپیچ میں یہ بات کی تھی کہ پارلیمنٹ مقننہ ہے، قانون ساز ادارہ ہے، پارلیمنٹ قانون بناتا ہے، پھر عدلیہ ان قوانین کے روشنی فیصلے صادر کرتی ہے۔ پارلیمنٹ نے آئین بنایا، پارلیمنٹ نے آئین میں ترامیم کی ہے، اس میں سب سے بڑی ترمیم جو ہے وہ ختم نبوت کی ہے 1974 میں۔ اب یہ پارلیمنٹ نے پاس کیا، اب یہ ہے کہ اس کو حاشیہ لگانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، نہ سپریم کورٹ کا یہ اختیار ہے، نہ قانونی آئینی طور پہ اس کو یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جو آئین کے منافی ہو۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ 1974 میں جو آئینی ترمیم ہے وہ مکمل ہے، اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں۔ پھر یہ رائے دینا کہ جی کسی چار دیواری کے اندر کوئی اگر جرم کرتا ہے تو اس کی نوعیت اور ہے، سرعام کرتا ہے تو اس کی نوعیت اور ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا کہ جو چھپ کر جرم کرتا ہے، قتل کو چھپاتا ہے، کوئی اور جرم کرتا ہے، وہ تو سب سے بڑا مجرم ہونا چاہیے کہ وہ آئین قانون سے بچنا چاہتا ہے، قتل کیا ہے تو اس کو گم کرنا چاہتا ہے۔ یہ جو اس طرح کوئی شخص اگر کسی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا تو زیادہ ہونی چاہیے۔ تو اگر کسی قادیانی نے قرآن کریم کی تحریف کی ہے یا ختم نبوت کی توہین کی ہے اور یہ کہا جائے کہ جی اس نے چار دیواری میں کیا تو یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک جج خراب ہوگا دوسرا خراب ہوگا۔ یہ ججز نے اس طرح مل بیٹھ کے کیسا فیصلہ صادر کیا ہے؟ اور پھر ہمیں دیکھنا بھی پڑے گا۔ آج میں میڈیا کی توسط سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اب ججز کے بارے میں بھی سوچنا ہوگا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے، عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ قادیانیوں کے لیے سہولت کار بنے ہوئے ہیں اور قادیانیوں کے کو رعایت دے رہے ہیں اور اس طرح آئین میں تبدیلی کی تجویز کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اب ہمیں دیکھنا ہوگا، کھوج لگانا ہوگا کہ یہ جو جج بیٹھے ہوئے ہیں، جو قاضی بنے ہوئے ہیں، ان کی کیا پوزیشن ہے۔ اچھا تو مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے کہا پارلیمنٹ آئین ساز بنا رہا ہے، تو آج الیکشن ترمیمی ایکٹ میں آپ کے نمائندے نے حق میں مخالف ووٹ کیوں نہیں؟ جی آئین ساز آپ نے کہا کہ آئین و قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے، تو آج الیکشن ترمیمی ایکٹ میں آپ کے جو نمائندے ہیں انہوں نے اس کے حق میں مخالفت میں ووٹ کیوں نہیں کی؟ نہیں، یہ مجھے ہوتا ہے کہ یہ قانون پارلیمنٹ میں پیش ہوا، قائمہ کمیٹی، اس میں ووٹنگ ہوگی الیکشن ایکٹ ترمیم کے لیے۔
نہیں مطلب یہ ہے کہ ترامیم تو ہوتے رہتے ہیں، ایک میں ترامیم ہوتے رہتے ہیں، تو اگر کوئی مناسب ترمیم ہوگی اور ہمارے ساتھیوں نے حمایت کی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ ہاں؟ یہ چیئرمین صاحب عثمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حمایت نہیں کی اس کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چائے میں کریں گے